رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ آج بھی ارادہ یہی تھا کہ اسی عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں، لیکن گزشتہ دنوں ہمارے ملک کے اندر ایک واقعہ ایسا پیش آیا، ایک سانحہ ایسا رونما ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا، جس نے پوری دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کے دل کو زخمی زخمی کر دیا، پوری امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہر مومن کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ ہم اپنے بچپن کے اندر ایک کہاوت سنا کرتے تھے کہ انسان پتھر وہیں پہ مارتا ہے جہاں اسے شہر نظر آتا ہے۔ تو آج جو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے والے ہیں، وہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آنے والی، ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، عظمت میں، رفعت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ وہ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں ہلکی پھلکی شہرت حاصل ہو جائے، تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ اکثر ایسا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، دل دکھا ہوا ہے، ہر مومن کا دل دکھا ہوا ہے اور بہت زیادہ دکھا ہوا ہے، اور ہر مومن کو دکھ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس بیان کے اندر چند باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی صفات کے اندر کامل ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک ہے۔ اس رحیم و کریم ذات نے انسان کو بے حد و بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر رب کریم ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ ہوتے، اگر وہ پروردگار عالم ہمیں بولنے کی صلاحیت نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، اگر وہ رب کریم ہمیں دیکھنے کی صلاحیت نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، اگر وہ رب کریم ہمیں سننے کی صلاحیت نہ دیتا تو میرے پیارے بھائیوں ہم بہرے ہوتے، اگر وہ پروردگار عالم دماغ کی اور عقل کی دولت سے مالا مال نہ کرتا تو آج ہم پاگل ہوتے، اگر وہ پروردگار عالم ہمیں صحت نہ دیتا تو ہم بیمار ہوتے، اگر وہ رب
رب کریم ہمیں اولاد نہ دیتا تو آج ہم بے اولاد ہوتے، اگر وہ رب کریم ہمیں عزتوں سے نہ نوازتا تو آج میرے پیارے بھائیوں ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ قصہ مختصر کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی نعمت آج موجود ہے وہ محض ہمارے رب کی عطا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی اس رب کریم نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی اور اس نعمت کو دینے کے بعد احسان جتایا۔ آج ہم ذرا سی بھلائی کسی کے ساتھ کر لیں تو فوراً احسان جتانے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ ہاں البتہ ایک نعمت ایسی بھی دی کہ اللہ رب العزت کو بھی دینے کے اندر مزہ آ گیا، اور اللہ رب العزت نے کھلے لفظوں میں اس کا اقرار یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر ایک احسان کیا۔ احسان کیا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت کا خاص انعام، اور انسانی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ انسان کو انعام سے بھی محبت ہوتی ہے اور انعام کے دینے والے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مومن کو اللہ رب العزت سے بھی شدید محبت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شدید محبت ہے۔ اس لیے ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت عرائس البیان کے اندر لکھا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو اور اپنے اس دعوی محبت کے اندر سچے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، اس لیے کہ میں تو محبین کا سردار ہوں، میں تو صدیقین کا سردار ہوں، میں تو رسولوں کا پیشوا ہوں، میں تو طالبان حق کا امام مصطفیٰ ہوں، تاکہ میں تم کو دکھلا دوں کہ اس راہ کے اندر کیسی کیسی چھپی چیزیں ہلاک کر دینے والی موجود ہیں، اور اس راہ کے اندر کیسی کیسی نجات دلانے والی چیزیں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت کے احکام اور محبت کے آثار میرے اوپر منکشف کرا دیے گئے۔ اس پروردگار عالم کی نزدیکی کے انوار میرے اندر بھرے پڑے، تو گویا میری اتباع کرنا، میری پیروی کرنا، یہ در حقیقت شکر محبت معبود ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوسری آیت مبارکہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و ازواجکم اور تمہاری بیویاں اور فرمایا و عشیرتکم اور تمہارے خاندان اور قبیلے والے اور فرمایا و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کما رکھے ہیں اور فرمایا و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارے وہ کاروبار وہ تجارتیں جن کے نقصان کا تمہیں ڈر اور اندیشہ لگا رہتا ہے اور فرمایا وہ مساکین ترضونہا اور تمہارے وہ مکانات تمہاری وہ حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ و رسولہ کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں و جہاد فی سبیلہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو فرمایا فتربصوا کہ پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم یعنی اپنا عذاب لے اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایک مومن کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت ہونی چاہیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں ہر انسان کو اپنے ماں باپ سے اولاد سے رشتہ داروں سے فطری طور پر محبت ہوتی اور اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ تو گناہوں کا راستہ اختیار کر کے جہنم خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب دل کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوگا تو پھر بندہ رشتہ داری کی وجہ سے بھی کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے والناس اجمعین کا لفظ ارشاد فرما کر اس دائرے کو بہت ہی زیادہ وسیع کر دیا کہ ایک مومن کے دل کے اندر تمام مخلوق سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اس پر چند احادیث مبارکہ کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آپ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دیجیے۔ اس وقت ایک صحابی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت تھے، وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنے والے ہم لوگ موجود تو ہیں، یہ پھر آپ کن سے ملنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ثوبان تم نے مجھے دیکھا ہے، ثوبان تم نے وحی اترتے دیکھی ہے، ثوبان تم نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا ہے، ثوبان تم نے میری صحبت میں رہنے کا شرف اٹھایا ہے، لہذا تمہارا ایمان بہت قیمتی۔
تاہم قرب قیامت کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے فقط کتابوں کے اندر میرے تذکرے پڑھے ہوں گے، انہوں نے فقط کتابوں کے اندر میرے تذکرے سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی انہیں مجھ سے اس قدر محبت ہوگی، اس قدر والہانہ عشق ہوگا کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ بھی کر گزرتے۔ ثوبان میں اپنے ان احبا سے ملنے کی دعا کر رہا ہوں۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا میرا ایمان مکمل ہے، کیونکہ مجھے آپ جو ہیں وہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے، آپ لرز اٹھے، آپ کانپ اٹھے اور آپ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ میرے پیارے بھائیوں درد مند عاشق تھے، ایک سچے عاشق تھے، آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ تو کوئی جسمانی تکلیف نہ ہی مجھے کوئی دنیاوی پریشانی، بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کا رخ انور، جب آپ کا مبارک چہرہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، میری نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپ اٹھتا، میں لرز اٹھتا ہوں، میں فوراً آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اب دل کے اندر رہ کر یہ خیال آ رہا ہے کہ جنت کے اندر آپ کا درجہ بہت ہی زیادہ بلند ہوگا، جبکہ یہ عاجز مسکین کسی نیچے والے درجے میں ہوگا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے جنت کے اندر آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی، اگر میں نے جنت کے اندر آپ کے رخ انور کا دیدار نہ کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کے اندر مزہ کیا ہے، میں جنت کے اندر رہ کر کے کیا کروں گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ میرے پیارے بھائیوں جبریل امی علیہ السلام آپ نے آ کر کے یہ آیت مبارکہ سنائی کہ من یطع اللہ والرسول، جو بندہ اللہ سے، اللہ رب العزت کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کو کل آخرت میں ہم ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جن پر ہم نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ۔ آج ہم بھی میرے پیارے بھائیوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے تو کل آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے گا۔ دیکھیں ان حضرات کے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، میں زمانہ قریب کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بھائی آج وقت دوں گا آپ کا تھوڑا سا،
کیونکہ دیکھیں ایسے اوقات جو ہیں وہ بار بار نہیں آتے، بس اللہ رب العزت ہر بندے کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ کو شاید علم بھی ہوگا، اگر تاریخ پڑھی ہے تو سن 1927 کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کتاب کے ناشر راجپال کو جب چھوڑ دیا تو میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک شروع ہوئی۔ ایک جلسے کے اندر امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمن مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانان لاہور، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اس شہر کے ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ آج ناموس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سوال درپیش ہے۔ یہ واقعہ سقوط بغداد سے زیادہ المناک ہے، یہ واقعہ سقوط بغداد سے زیادہ غمناک ہے، کیونکہ زوال بغداد سے ایک سلطنت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن میرے محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کے واقعے سے آسمانوں کی بادشاہت متزلزل ہو رہی۔ جس انسان نے، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو عزت کا شرف بخشا، آج اس کی اپنی عزت خطرے کے اندر۔ اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمن نے فرمایا کہ آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے دستک دے رہی ہیں کہ مسلمانوں، ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری شان اقدس کے اندر گستاخی کی گئی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں برا بھلا کہا گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں گالیاں دی گئی؟ میرے پیارے بھائیوں، مجمع کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ مشہور ادیب ڈاکٹر سعید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس تقریر کا یہ اثر تھا کہ لوگوں نے اپنے بچے امیر شریعت کے قدموں میں ڈال دیے کہ لو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر قربان کر۔ آج میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اس ملک کے اندر بھی ہم سب کے محسن اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی گئی۔ ہم یہاں سے اس ملک کے اندر بسنے والے ہر بندے کو، بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے ہر فرد کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ادنا سے ادنا سی گستاخی بھی کسی بھی صورت برداشت نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز، ہمیں اپنے مالوں سے زیادہ عزیز، ہمیں اپنی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا سب کچھ قربان۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی ہستی کا کوئی مقام ہے تو وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ لہذا جو بندہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، اس کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے، اس کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہوگا وہ کریں گے۔ کیونکہ جو ہم سے مال مانگو تو مال دیں گے، جو ہم سے جان مانگو تو جان دیں گے، مگر ہم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اس لیے میری آپ سبھی سے درخواست ہے، بلکہ ہر مومن سے درخواست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر میرے پیارے بھائیوں جب بھی کبھی کوئی گستاخی ہو تو کوئی تھانہ ایسا نہ چھوڑیں جس کے اندر آپ شکایت درج نہ کریں۔ روئے زمین کے اوپر کوئی خطہ، کوئی چپا ایسا نہ چھوڑیں کہ جہاں آپ دھرنے نہ دیں، مظاہرے نہ کریں۔
کیونکہ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خدا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو پھر یاد رکھو کچھ بھی نہیں۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر بندے کو ایک نہ ایک دن موت آ جانی ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے، ہر حال میں موت آئے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ موت ہمیں ہزارہ درجے عزیز ہوگی، افضل ہوگی، جس موت کے بعد کل میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے یہ کہیں کہ کل جب دنیا کے اندر میری عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو میرے یہ بندے تھے جو میری عزت اور حرمت کے لیے کھڑے ہوں۔ بس اللہ رب العزت ہر مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنا